زبان بہت منظم ہے، سسٹمیٹک ہے، کہ اس کی ایک ساخت ہوتی ہے، اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ زبان اشاراتی، صوتیاتی، تحریری بھی ہوتی ہیں۔ یہ زبان کی جنرل خصوصیات ہیں کہ زبان کیسی ہوتی ہے۔ اشارات بھی ہوتی ہے، یہ زبان کی قسموں کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں آگے کہ زبان کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں یہ پوائنٹ آ جائے گا کہ اشاراتی زبان ہوتی ہے، صوتیاتی زبان ہوتی ہے، تحریری زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان کی اقسام میں سے شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زبان کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبان ایک فکری اور روایتی نظریہ ہے۔ ہر زبان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے، ہر زبان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر ہوتی ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، روایات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان تخلیقی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی لینگویج ہو، وہ کریٹیوٹی اس کے اندر ہوتی ہے۔ ہر زبان میں ترقی ہوتی رہتی ہے، چاہے وہ اردو لینگویج لیجیے، آپ انگلش لینگویج لیجیے، مراٹھی لیجیے۔ زبان روز مرہ کی زندگی میں اور ادب و تہذیب کے معاملے میں بھی تخلیقی ہوتی ہے۔ نئے نئے اس میں تجربات ہوتے ہیں، نئے نئے افکار اس کے شامل کیے جاتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ تھنگ، زبان کمیونیکیشن کا ایک نظام ہے، ہم نے شروعات میں دیکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زبان ساختیاتی طور پر بھی پیچیدہ ہوتی ہے۔ ساختیاتی یعنی کہ اسٹرکچرل وے میں بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں زبان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب ہم خود زبان اردو کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر کتنی ساختیں ہیں، کتنی اس کے صنف ہیں، اس کے لٹریچر کے آپ دیکھیں گے کتنا بڑا ٹری ڈائیگرام بن جائے گا جب ہم اردو کی ساخت کو ہم ڈسکرائب کرتے بیٹھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ زبان منفرد، پیچیدہ، تغیر پذیر ہوتی ہے۔ زبان ایک یونیکنیس ہوتی ہے، پیچیدہ بھی ہوتی ہے، کمپلیکس اور تغیر پذیر یعنی کہ جس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ دیٹ لینگویج از کالڈ ایز تغیر پذیر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کے پوائنٹ جو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں؟ مصباح میڈم، تبسم، اکثر آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے سب؟ اوکے۔ جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں تو برائے مہربانی آپ رکا کر انمیوٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ سر اس کو دوبارہ ایکسپلین کیجیے۔ جی جی، پورا پیج ہم شیئر کر رہے ہیں، جس کا نیٹ ورک اچھا ہے ان کو نظر آ جائے گا۔ یہ ویڈیو سیو ہو رہی ہے، اسے آپ بعد میں بھی دیکھ پائیں گے یا پھر پرسنل میں ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ اوکے، چلیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں مصباح میڈم، فنکشنز آف لینگویج دیکھ رہے ہیں، زبان کے کون کون سے کام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زبان کے تین اہم کام بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم جو شروعات میں جس سے ہم تمہید باندھی، وہ ہے کمیونیکیشن کا ذریعہ، ترسیل کا وسیلہ۔ سیکنڈ ہے تفکر کا وسیلہ، میڈیم آف تھاٹ۔ یہ بھی ہم نے زبان کی تعریف میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، میڈیم آف تھاٹ ہے، خیالات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ اور تھرڈ ون ہے ثقافتی تبادلہ، ٹرانسمیشن آف کلچر، جس کے اندر ہم اپنی تہذیب، تمدن، روایات کو ایک نسل سے دوسری نسل، ایک زمانے سے دوسری زمانے میں ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک دیگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ہے ترسیل کا وسیلہ۔ ترسیل کا وسیلہ اردو انگلش میں کہتے ہیں کمیونیکیشن، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ عام طور پر ہم بھی بار بار سنتے آتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں انسان رہتے ہیں ان کے آپس میں تعلقات زبان کے ذریعے ہی بنتے ہیں، اور زبان نہ ہو تو ان کے آپس کا تعلق ناممکن ہے۔ بچہ خاص طور پر مثال دے کر ہم بتا سکتے ہیں کہ تجربات، احساسات، ضروریات، خیالات اپنے زبان کے ذریعے ہی علم میں لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بہت ساری ایسی کوئی بات نہیں ہے جو مبہم ہو، اسی لیے ہم آسان طریقے سے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو مین پوائنٹ یاد رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ پہلا چیپٹر ہے اردو کا اور کافی بڑا ہے۔ دوسرا ہے تفکر کا وسیلہ۔ اس کو بھی آپ بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تفکر کا وسیلہ یعنی لینگویج اینڈ تھاٹس کا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک انسان سے دوسری انسان تک پہنچانے کے لیے ہم تفکر کے وسیلے کے طور پر ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے پیچیدہ خیالات ہم جو سوچ بھی نہیں پاتے ہیں تو عام طور پر ہم زبان نہ ہوتی، اگر آپ امیجنیشن بھی اگر آپ کرتے ہیں تو امیجنیشن کے اندر بھی زبان ہے، لینگویج ہے۔ آپ اگر مسلم ہیں تو آپ مادری زبان آپ کی اردو ہے،
تو آپ جو کچھ بھی خیال دل میں سوچیں گے تو وہ سب اردو میں آئیں گے، کنڑ میں، تمل میں، انگلش میں، مراٹھی میں نہیں آئیں گے۔ تو تفکر کا وسیلہ اس لیے زبان کو بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا تفکر کا وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ نیکسٹ آئے گا ثقافتی تبادلہ۔ ہم نے شروعات میں کہا کہ لینگویج اینڈ کلچر، زبان کے ہر زبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کلچر ہوتا ہے، ثقافت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی قومی تاریخ ہوتی ہے، ہم نے کہا شروعات میں تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتی ہے۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہر نسل کی، ہر زمانے کی تہذیب آنے والی نسلوں کو سپر کرتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے۔ جیسے کہ اردو زبان ہے تو یہ اردو زبان جو ہے ہم جانتے ہیں کب سے شروع ہوئی، کن زبانوں سے مل کر بنی، کہاں بنی، بر صغیر بر ہند میں بنی، اور وہی اردو زبان آج تک نسل در نسل ہم تک چلی آ رہی ہے۔ اور وہ اردو زبان نے صرف زبان ہی ٹرانسفر نہیں کی، بلکہ ہمیں ادب، سلیقہ، تہذیب، تمدن بھی ہمارے ساتھ زبان کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر کیا ہے۔ روسی مفکر جو وائگوٹسکی ہم بار بار نام سنتے ہیں، انہوں نے زبان اور کلچر پر بڑے پیمانے پر تحقیق کی، ریسرچ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انسان کی زبان اور اس کا کلچر اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ذہنی نشوونما جو ہوتی ہے ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ، وہ کوئی میکینیکل عمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سماج کے پس منظر کا اہم رول ہوتا ہے۔ سماج سے مراد جہاں بچہ رہتا ہے، جہاں کھیلتا ہے، جہاں پر اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہم زبان کا جب مطالعہ کرتے ہیں، کسی بھی زبان کا، کہ زبان کی کتنی ساخت ہے، زبان کا تاریخ کیا ہے، زبان کا تہذیب و تمدن سے کیا رشتہ ہے، زبان کے کمپوننٹس کون کون سے، اجزاء کون کون سے ہیں، تو دیٹ ٹائپ آف آل نالج، زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ انگلش میں کہیں گے لنگوسٹکس۔ علم لسانیات آپ یاد رکھیں، زبان کا مطالعہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ زبان کی تشکیل کیسی ہوتی ہے، وہ تمام تر چیزیں ہم کو آگے دیکھنا ہے۔ تو عام طور پر زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو شروعات میں ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ نمبر 1 ہے اشاروں کی زبان۔ زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں نمبر 1 ہے اشاروں کی زبان، انگلش میں کہتے ہیں سائن لینگویج۔ آپ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نا؟ اوکے، دیکھیے اشاروں کی زبان، یہ نام سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اشاروں کی زبان کون سی ہے۔ ایسی زبان جس میں ہم ہاتھ، پیر، سر، آنکھ یا پھر اپنے تمام خیالات کا اظہار اشاروں کے ذریعے کرتے ہیں، اس زبان کو ہم اشارات کی زبان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر ذو لسانی اور کثیر لسانی ماحول میں، ذو لسانی یہاں پر جہاں پر بائی لینگویج ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہے، یا پھر جہاں پر کثیر زبانیں بولی جاتی ہے، وہاں پر اشاروں کی زبان کا خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہیں پر امریکہ چلے جائیں، آپ جاپان چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، لیکن آپ کو چائنیز زبان آتی نہیں ہے، تو آپ کون سی زبان کا استعمال کریں گے؟ کون سی زبان کا استعمال کریں گے اکثر؟ سائن لینگویج کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو پانی پینا ہے چائنا میں جا کے، تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ محترمہ ذرا ہمیں پانی پلا دیجیے، میں پیاس سے گزر رہی ہوں۔ اردو میں بولیں گے کیا اکثر؟ آپ اس کو جو ہے سائن لینگویج میں بات کریں گے، تو آپ کو سائن لینگویج یعنی کہ اشارتی زبان میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کہاں پر یوز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اشارتی زبان کسے کہتے ہیں، کہاں پر یوز ہوتی ہے، کیوں یوز ہوتی ہے، اتنی چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی کچھ ڈرا بیکس ہیں، یا پھر ہم ڈی میرٹس جسے انگلش میں کہتے ہیں، کہ اشارتی زبان کا کمزور پہلو یہ ہے کہ جو خاص طور پر ایبسٹریکٹ کنسیپٹس ہیں، جو مجرد تصورات ہے، ہم اس کو یہاں پر پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے کہ زبان میں تنوع یا ویریشن کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی زبان کی خصوصیات میں پڑھا کہ زبان ویریبل ہے، اس میں تغیر ہوتا ہے، لیکن زبان کی جو ایک قسم ہے اشاراتی قسم، اس میں تغیرات کی گنجائش بہت کم ہے۔ اس میں اگر آپ کو نہیں کہنا ہے تو آپ کے نہیں کا جو اشارہ ہے وہ آل انڈیا کے اندر اور پورے آفاقی طور پہ پوری دنیا کے اندر نہیں کا اشارہ، نو کا اشارہ نہیں کی صورت میں ہی ملے گا۔ آپ کو کہیں پر بھی نہیں کا اشارہ ہاں نہیں ملے گا، ہاں کا اشارہ نہیں نہیں ملے گا۔ اٹ مینس دیٹ کہ اس کے اندر ویریشن کی گنجائش بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے،
नेक्स्ट है नेक्स्ट है आवाज़ों की ज़ुबान। इशारों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको तरतीब वाइज भी याद याद रख सकते हैं, तारीख ज़माने के एतबार से भी इसको याद रख सकते हैं अक़साम को, या फिर जनरली ज़बान की 3 अक़साम हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगर मैं तारीख़ी एतबार से बात करूँ तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ज़बान की कितनी किस्में हैं। तो ज़बान पहले ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान को जी। हो सकता है कि जब आप तारीख़ी एतबार से देखेंगे, तो ये मुमकिन है कि इंसान जब पैदा हुआ, जब उसे रस्म ख़त लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो जब इंसान इशारों की ज़ुबान में बोलने लगा, फिर आवाज़ों की ज़ुबान में बोलने लगा, फिर अपनी आवाज़ों को उसने महफ़ूज़ रखने की उसने अलामतों का इस्तेमाल किया, और फिर उन मख़सूस अलामतों को आवाज़ दी गई। इस तरह की तरतीब भी आप ज़माने के एतबार से याद रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ज़बान की अक़साम को याद रख सकते हैं। ठीक है? तो आवाज़ों की ज़ुबान है कि ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, एक्विज़िशन प्रोसेस है। इक्तिसाब का मतलब होता है 2 चीज़ें हैं, एक होता है इक्तिसाब और दूसरा है आमोज़िश। ये हम सीडीपी में डिटेल में इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। एक होता है इक्तिसाब और दूसरा है लर्निंग, ये जिसे हम आमोज़िश कहते हैं। एक्विज़िशन की जब बात आती है, याद रखिए, जब हम एक्विज़िशन की बात आती है इंग्लिश में, उर्दू में जिसे हम इक्तिसाब कहते हैं, तो इक्तिसाब का मानी होता है जो फ़ितरी तौर पर हम सीखते हैं। एक्विज़िशन का मतलब होता है जो हम विलिंगली, फ़ितरी तौर पर हम जिन ज़ुबान को सीखते हैं, जिस इल्म को सीखते हैं, दैट कम्स अंडर एक्विज़िशन, दैट कम्स अंडर इक्तिसाब। ठीक है? तो यहाँ पर ज़बान के लिए इक्तिसाब का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि ज़बान एक इक्तिसाब का अमल है। ये ज़बान को कोई कौन-सी ज़बान, ख़ास तौर पे ये भी याद रख लीजिए, पॉइंट निकल ही आया है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप बात करेंगे कि कौन-सी ज़ुबान का अमल इक्तिसाब का अमल है, तो मादरी ज़ुबान जो होती है हमारी, ठीक है? मादरी ज़ुबान हमारी इक्तिसाब का अमल अंजाम देती है। और दूसरी जो ज़ुबान होती है, दूसरी ज़ुबान स्टेट लैंग्वेज भी हो सकती है, कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, या फिर हम दूसरी ज़ुबान को मियारी ज़ुबान भी कहते हैं। जी, हो सकता है। एक को हो सकता है, अगर सबको हो रहा है तो प्रॉब्लम है। किसी एक को अपना खुद का नेटवर्क से भी आवाज़ कम ज़्यादा हो सकती है। सभी को आ रही है क्लियर, या सभी को अटक रही है? मिसबा मैडम, आवाज़ आ रही है? हेलो? तबस्सुम? जी, चलिए। इक्तिसाब का जो अमल है, वो किसकी कौन-सी ज़ुबान के लिए होता है, याद रखना है आपको? मादरी ज़ुबान के लिए। कौन-सी ज़ुबान के लिए? ठीक है? और आमुज़िश की जो अमल होता है, जिसे हम सीखते हैं, वो रस्मी तौर पर हम जिसे सीखते हैं, वो मियारी ज़ुबान होती है, और मियारी ज़ुबान इंग्लिश हो सकती है, मराठी हो सकती है। तो यहाँ पर ज़िक्र आया, इसलिए हमने आपको तफ़सील बता दी है। ठीक है? तो यहाँ पर इक्तिसाब की बात आ रही है कि आवाज़ों, जो भी बच्चे हमारे छोटे भी बच्चे हैं, तो अतराफ़ में जो घर का माहौल है, तो वहाँ की आवाज़ों को देखकर उनकी नक़ल करते हुए बच्चा अपनी नशो-नुमा के साथ-साथ ज़ुबान को भी सीख लेता है, उस पर महारत हासिल कर लेता है। इस तरह 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपनी ज़बान के बुनियादी उसूलों को खुद ब खुद सीख जाता है। खुद ब खुद सीखने का अमल इक्तिसाब कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट है अलामतों की ज़ुबान। जब किसी आवाज़ को किसी मख़सूस अलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, तो वो तहरीर शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे कि उर्दू है ज़बान, इंग्लिश है, मराठी है, तेलुगु है, जितने भी ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं, वो पूरे की पूरी ज़बानें अलामतों की ज़ुबान के अंदर शुमार होगा। ठीक है? यानी कि हर आवाज़ की कोई ना कोई शक्ल होगी, हर आवाज़ के लिए कोई ना कोई साइन होगा, सिंबल होगा। जैसे कि जीम की आवाज़ है ज, तो उसके लिए उर्दू में साइन है, जीम की शक्ल दी हुई है।
مراٹھی میں جو ہیں اور انگلش میں جے ہیں، اسے ہم کہیں گے علامتوں کی زبان. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے نیکسٹ ہے بولی اور زبان. دو چیزیں ہیں دیکھیے، پہلا ہے بولی اور دوسرا ہے زبان. اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ بولی میں اور زبان میں بہت زیادہ فرق عام طور پر سمجھا نہیں جاتا، لیکن بولی جسے ہم کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بولی جاتی ہے. اور بولی زبان کی یہ خاص بات ہوتی ہے، یاد رکھیے، بولی زبان جسے انگلش میں کہتے ہیں ڈائلیکٹ، بولی زبان کا کوئی بھی تحریری شکل نہیں ہوتی، بولی زبان کو لکھا نہیں جاتا، بولی زبان غیر رسمی ہوتی ہے، بولی زبان غیر معیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی منظم شکل نہیں ہوتی، اس کی کوئی منظم ساخت نہیں ہوتی، اس کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ صرف بولی، صرف بولی کی بات کر رہے ہیں کہ بولی کسے کہتے ہیں. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بولی چھوٹے علاقوں میں بولی جاتی ہیں، مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے، بولی کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی، بولی کوئی مضبوط ساخت نہیں ہوتی، بولی کا کوئی مخصوص کلچر نہیں ہوتا، تہذیب نہیں ہوتی، اس کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے، اور یہ علاقے کے اعتبار سے اور مخصوص انسانوں کے گروہ کے لحاظ سے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اٹس آل اباؤٹ بولی. آگے دیکھنا ہے آپ کو زبان کیا ہے. زبان ہم نے شروعات میں زبان کے اوپر گفتگو کی ہے. زبان عام طور پر ہر زبان کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے. اب ہم نے بولی کے بارے میں 4 پوائنٹ بتا دیے، 5 پوائنٹ بتا دیے آپ کو. زبان کے بارے میں شارٹ میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ زبان کا ایک اصول ہوتا ہے، زبان کے ضوابط ہوتی ہے، زبان تحریری شکل ہوتی ہے، زبان کی زبانی شکل بھی ہوتی ہے، زبان ادبی حیثیت سے اہمیت رکھتی ہے. بولی وہاں پر مخصوص چھوٹے چھوٹے علاقوں میں گروہ میں بولی جاتی تھی. زبان کا وہ جو حلقہ اثر ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر کثیر انسانوں کے درمیان بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زبان کے تعلق سے آپ کو اور ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے آپ کو کہ زبان کا تعلق برسر اقتدار طبقے سے ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو دوسرا پوائنٹ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ معیاری زبان کا تعلق بھی برسر اقتدار طبقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، برسر اقتدار طبقے سے کیا مراد ہے؟ سر نے انڈر لائن کیوں کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ جو بھی معیاری زبان ہوگی، چاہے وہ اب مان لیجئے کہ اگر یہاں پر مراٹھی زبان ہماری مہاراشٹر کی اسٹیٹ لینگویج ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ برسر اقتدار طبقہ ہے، وہ اکثریت کے طبقے کی زبان ہے، اس لیے اس کو گورنمنٹ آفیشیل لینگویج مانا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر بولنے والے مراٹھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں پر زبان کا تعلق انڈائریکٹلی مان لیا گیا ہے، تصدیق کر لی گئی ہے کہ زبان کا تعلق اقتدار طبقے سے ہوتا ہے، امراء سے ہوتا ہے، وہاں پر بااثر رکھنے والی اکثریت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اور جو زبان بااثر طبقے سے تعلق رکھتی ہے، طاقتور لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، وہی زبان آگے چل کے آفیشیل لینگویج بن گئی، اور وہی زبان آگے چل کے معیاری زبان بھی کہلائی. ٹھیک ہے، تو بولی سے زبان اور زبان سے معیاری زبان تک کا سفر سمجھ میں آیا شارٹ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے بولی دیکھے اور زبان دیکھے، مادری زبان دیکھے.
اب دیکھنا ہے مادری زبان، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مادری اور انگلش میں کہتے ہیں مدر ٹنگ۔ بہت آسان ہے، ہم اس پہ کم گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ مادری زبان وہی ہے جو ہم ماں کی کوکھ سے تو سمجھ آنے تک اپنے آس پڑوس اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، وہ زبان جو ہے وہ مادری زبان ہے۔ ہم نے اکتساب والے پوائنٹ میں آپ کو پھر سے کہا تھا کہ ہم اکتساب کون سی زبان کا کرتے ہیں، آپ نے یاد رکھے؟ یاد رکھیں آپ نے، ہم نے بتائے تھے اکتساب کے پوائنٹ میں کہ اکتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو نیچرلی فطری طور پر سیکھی جاتا ہو۔ تو مادری زبان بھی ہے تو وہ فطری اور نیچرلی ہم اپنے مادری زبان کے طریقے سے اس کو سیکھتے ہیں۔ آپ کی زبان اگر اردو زبان ہے تو آپ نے باقاعدہ کسی سے نہیں سیکھا، بلکہ پورا کے پورا گرامر اردو کا بھی اور قواعد بھی آپ نے بچپن سے خود بخود سیکھا ہے، اپنے اطراف سے، اپنے خاندان سے، اپنے اہل ویال سے۔ ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی ایکویسیشن کی بات آئے گی، جب بھی اکتساب کی بات آئے گی، تو آپ مادری زبان کو اس کے ساتھ جوڑ کر یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں کہ عام طور پر مادری زبان ہم اپنے گھر سے سیکھتے ہیں اور پرٹیکولر اس کا قواعد سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے تجربات بھی اسی وسیلے سے محفوظ کرتا ہے، اپنے خیالات کو اسی وسیلے سے سوچتا بھی ہے، اس کی شناخت، اس کا تہذیب، تمدن، وہ پورا اسی زبان سے جڑا ہوتا ہے جو اس کی مادری زبان ہے۔ اور مادری زبان کے تعلق سے اگر میں آپ سے کہوں تو این سی ایف ہے، نیشنل کریکولم فریم ورک، جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، آر ٹی ای ہے جو ہم نے پڑھنے والے ہیں اس طرح، اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے 1968 کی، 86 کی، کوٹھاری کمیشن، یہ تمام کے تمام، ایون مہاتما گاندھی کا بھی تعلیمی فلسفہ یہی تھا، اور آج کا بھی تعلیمی فلسفہ بڑے پیمانے پر یہی مانا جا رہا ہے کہ ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہو۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بچہ اپنے ابتدائی خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات مادری زبان سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ مادری زبان میں جہاں پر بچے کے اکتسابی تجربات کو فروغ دیا جا سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ مادری زبان میں بچے کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اوکے؟ دیکھیے ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے جس چیز کا، وہ پھر آپ کے اسکرین کے سامنے موجود ہے کہ 1 اپریل 2010 سے جو آر ٹی ای ایکٹ لاگو ہوا۔ ٹھیک ہے؟ پہلے آر ٹی ای تھا، رائٹ ٹو ایجوکیشن تھا، اب وہ قانون بن چکا ہے 2009۔ الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ ایئرس میں وہ نافذ ہوا۔ تو آر ٹی ای کے مطابق بھی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ این سی ایف نے بھی یہی ریکمنڈیشن کیا تھا جسے ہم نے دیکھ لی ہیں۔ ہندوستان کا آرٹیکل 350 اے بچوں کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ دیتا ہے، حق ہے ہر بچے کا کہ وہ اپنی مادری زبان میں، دیکھیے ہندوستان میں کتنی مادری زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنے الگ الگ کمیونٹی کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی بھارت کے سنویدھان نے، آئین نے 350 اے کے تحت ہر بچے کو، آر ٹی ای 2009 کے تحت ہر بچے کو اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے جس چیز کا تذکرہ کیے، این سی ایف 2005 جسے ہم نیشنل کریکولم فریم ورک کہتے ہیں، وہاں پر بھی علم کی تعمیریت کی بات ہوئی ہے، نالج کنسٹرکشن کی بات کی گئی ہے، معلم کے کردار پر بات کی گئی ہے۔ تو وہاں پر بھی خاص طور پہ تمام تر چیزیں مادری زبان میں اظہار تفکر کی آزادی کے مواقع فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ٹیچر کو کیا کہا گیا ہے؟ سہولت کار، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز جو ہم نے آر ٹی ای این سی ایف کے ساتھ یہ بھی چیز ہم نے کہا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020، یہ بھی 5ویں تک مادری زبان تعلیم مقامی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ 8ویں جماعت تک بھی ممکن ہو تو بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ نیو ایجوکیشن جو پالیسی ہے ہماری، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر۔
جو 2020 میں نافذ العمل ہو چکی ہے، اور ابھی انشاءاللہ وہ مہاراشٹر میں بھی امپلیمنٹ کر لی جائے گی۔ NCF 2005 نے بھی 3 لینگویج کا فارمولا سجیسٹ کیا تھا۔ وہ 3 فارمولے کو سب سے پہلی زبان میں مادری زبان ہوتی ہے، دوسری زبان جو ہے وہ علاقائی ہوتی ہے، اور تیسری زبان قومی زبان ہوتی ہے، جسے ہم ہندی کو قومی زبان مانتے ہیں، مہاراشٹر کو سیکنڈ، مراٹھی کو ہم درجہ دیتے ہیں، اور اول زبان مادری زبان اردو کو دیتے ہیں۔ تو یہ زبان کے تعلق سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب نیکسٹ جو ہم کو پڑھنا ہے زبان کے بعد، معیاری زبان کسے کہتے ہیں۔ بہت ساری معلومات ہم نے آپ کو شروعات کے پیریڈ میں ہی دے دی ہے، معیاری زبان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معیاری زبان وہ ہوتی ہے جو عام طور پر بولیوں سے ہی نکلتی ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بولے ہم نے معیاری زبان کا تعلق ایک بار پھر سے بتائیے۔ معیاری زبان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کب بنتی ہے وہ معیاری زبان؟ معیاری زبان کا تعلق، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے یہ کہا کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ معیاری زبان کا تعلق اقتدار سے ہوتا ہے۔ جہاں پر جس کی حکومت رہے گی وہاں پر اس کی بولی زبان معیاری زبان بن جائے گی۔ جب یہاں پر عربوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، تو یہاں پر کون سی زبان چلتی تھی ہندوستان میں؟ کون سی چلتی تھی مصباح میڈم؟ تبسم میڈم، کون سی زبان چلتی تھی؟ فارسی۔ فارسی یہاں کی آفیشیل لینگویج تھی۔ آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج برسر اقتدار نہیں ہے آپ، اس لیے، ٹھیک ہے۔ جو برسر اقتدار رہے گا، جو پھر بھی اس کے باوجود بھی آزادی کے بعد، وہ تو اقتدار والی بات تھی، لیکن اب یہاں پہ جب ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، بھارت آزاد ہو چکا ہے، تو سنویدھان کے تحت آفیشلی 22 زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے، اور 22 زبانوں میں سرکاری خدمات انجام دی جاتی ہے۔ سرکار کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ 22 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیے جاتے ہیں، پالیسیز بھی، ٹھیک ہے۔ تو معیاری زبان میں یاد کیا رکھنا ہے؟ معیاری زبان میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں، معیاری زبان میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا تعلق اقتدار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یاد رکھنا ہے آپ کو کہ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی حکومت ہوگی، جس کا اقتدار ہوگا، جو اکثریت میں ہوگا، اس کی زبان معیاری زبان ہوگی، آفیشیل لینگویج ہوگی۔ جیسے کہ قدیم بھارت کی بات کریں ہم نے ابھی، تو جب یہاں پر برہمنوں کی حکومت تھی تو سنسکرت معیاری زبان کرائی جاتی تھی۔ اس کے بعد عہد وسطیٰ آیا، جہاں پر عربوں نے یہاں پر حکومت کی، تو فارسی اور عربی یہاں کی لینگویج رہی۔ جب برٹین کی حکومت آئی، برطانوی حکومت یہاں پر انگریزوں کی، تو انہوں نے انگریزی کو معیاری زبان کے طور پر، معیاری کو آپ عام طور پر آپ سمجھ لیجیے آفیشیل لینگویج، جہاں پر بھی آپ کو معیاری ملے گا تو اس کا آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھ لیجیے کہ معیاری کا مطلب کیا ہوتا؟ آفیشیل لینگویج، اوکے۔ سمجھا دیا ہم نے آپ کو پورا پیراگراف ایک ورڈ میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے زبان اور قواعد، زبان دیکھ لی آپ نے اوپر، معیاری زبان دیکھ لی۔ اب عام طور پر ہم قواعد کا بارہا تذکرہ سنتے ہیں، تو زبان اور قواعد میں کیا ریلیشن شپ ہے، ہم اس چیز پر یہاں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جہاں تک مادری زبان کا تعلق ہے، ہم نے آپ سے بارہا کہا کہ مادری زبان ہم اکتساب کے ذریعے سیکھتے ہیں، ایکوزیشن کے ذریعے سیکھتے ہیں، جہاں پر ہمیں قواعد سے بہت بنیادی طور پر ہم واقفیت نہیں ہوتی، لیکن ہم خود بخود اسے چیز سیکھتے ہیں، جیسے کہ ویسے زبان سیکھتے ہیں، جیسے کہ چلنا ہے، کھانا پینا، دوڑنا، یہ تمام تر چیزیں ہم ایکوزیشن کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ اور ایکوزیشن کے لیے اور ایک ورڈ ہے تحصیل، ایک ورڈ ہے تحصیل۔ دیکھیے ہم اس کو راؤنڈ کر رہے ہیں، زبان کی تحصیل بھی کہتے ہیں ایکوزیشن کو۔ اکتساب کا دوسرا نام تحصیل ہے، تے ہے سواد یہ لام، جسے زبان کی حصولی کہا گیا ہے۔ حصولی بنا
تحصیل سے، ٹھیک ہے، تحصیل کا معنی بھی اکتساب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مادری زبان میں ہم جیسے کہ ویسی زبان کو سیکھتے ہیں، گرامر بھی خود بخود ہم سیکھتے ہیں. جب ہم گرامر کی بات آتی ہے، قواعد کی بات آتی ہیں، تو خاص طور پر ہم معیاری زبان کے لیے قواعد کا استعمال کرتے ہیں. معیاری زبان میں گفتگو کے لیے قواعد کو ہم ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قواعد جو ہیں وہ کیا چیز ہیں، اس کی اسٹڈی اگر ہم کرتے ہیں تو قواعد کے جو مطالعہ ہے، قواعد کی اسٹڈی کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کوئی بھی زبان ہو، ایون اگر آپ اردو کو بھی لے لیں یا پھر کوئی بھی زبان ہو، انگلش بھی زبان ہو، تو یہ 4 مرحلے اگر آپ انگلش لینگویج بھی پڑھیں گے سی ٹیٹ کے اندر، تو وہاں پر بھی آپ گرامر کے جو جو جن اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ یہی رہیں گے. مراٹھی میں بھی یہی رہیں گے، اردو میں بھی یہی رہیں گے، انگلش میں بھی یہی رہیں گے، ہندی میں بھی یہی رہیں گے. مان لو کہ ہر زبان کے قواعد کے 4 مرحلے یہاں پر بتائے گئے ہیں. انگلش میں آپ نے پڑھے ہوں گے، جسے ہم کہتے ہیں پہلا ہے فونیٹکس اینڈ فونولوجی، سیکنڈ ہے مارفولوجی، تیسرا ہے سنٹیکس، اور چوتھا ہے سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس. اردو میں ہم کہتے ہیں صوتیات اور علم ہجا. ون بائی ون اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز ہے صوتی نظام اور صوتیات. انگلش میں آپ یاد رکھیے، اگر آپ نے سیکنڈ لینگویج کے لیے آپ نے اگر انگلش لیا ہے سیٹیٹ میں، تو یہی اسٹیپ رہیں گے اس کے لیے بھی. تو دونوں بھی چیزیں آپ یاد رکھیے زبان کے. کہ سب سے پہلا ہے فونیٹکس اینڈ فونولوجی. اردو میں کہتے ہیں صوتی نظام اور صوتیات. یا فون یا فونیٹکس جب بھی آپ کو سننے میں آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی زبان کی انفرادی صوتی اکائیوں کا مطالعہ، یعنی آوازوں کا مطالعہ کسی بھی زبان کے، جو ہم عام طور پر عربی میں کہتے ہیں مخارج سے سیکھنا، اچھے طریقے سے حروف تہجی کی آوازیں نکالنا، فونین. حروف تہجی جو ہے اسے صوتیہ کہتے ہیں، حروف تہجی کو ہم صوتیہ کہتے ہیں. اور صوتیہ کو انگلش میں یلو کلر سے ہم نے اس کو انڈر لائن کی ہیں. Phonemes are called as Sutiya and Sutiya is also called as حرف تہجی. حرف تہجی کا مطالعہ یا فونیمز کا مطالعہ فونولوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فونولوجی یعنی کہ حرفوں کا مطالعہ علم ہجا کہلاتا ہے. فونولوجی اور علم ہجا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹکڑے ٹکڑے میں اگر آپ لکھتے جائیں گے نوٹ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. حرف تہجی ابلک صوتیہ لکھے اور آگے لکھے فونیم. انہی حرف تہجی کا مطالعہ علم ہجا کہلاتا ہے، اور علم ہجا کو فونولوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو صوتیہ سنگولر ہیں، بہت سارے حرف تہجی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں صوتیات، فونیم. آوازیں جو انسان کے منہ سے نکلنے والی عام آوازیں بھی ہیں تب اسے صوتیات کہتے ہیں. صوتی آلودگی ہم نے پڑھے ہیں، آواز کی آلودگی ہم سمجھتے ہیں. تو صوتیات کا مطلب ہوتا ہے آوازیں، حرف تہجی. اور جب ہم علم ہجا کی بات کرتے ہیں تو وہ الفابیٹس ہیں، حروف ہیں، خاص طور پہ کیونکہ وہ مخصوص ہے. جے کی آواز جے کے لیے مخصوص ہے، کے کی آواز کے لیے مخصوص ہے، اور تمام آوازوں کی تعداد متعین ہے. دنیا میں ہم نے بتایا آپ کو کہ ہر زبان کا اپنا نظام ہے. زبان کی جو خوبیاں شروعات میں ہم نے دیکھے ہیں لیکچر کے، تو وہیں پر ہم نے دیکھ لیے تھے کہ زبان کی خوبیوں میں سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کا اپنا خود کا نظام ہوتا ہے، منظم ہوتی ہے، ڈسپلین ہوتی ہے. تو ہر زبان میں صوتی نظام ہوتے ہیں، جس میں صوتیات ہوتے ہیں، فونیٹکس ہوتے ہیں، حرف علت ہوتے ہیں. حرف علت کا دوسرا نام مسوتے ہیں. مسوتے آ جاتا ہے کبھی کبھی پیپر میں، علت کی بجائے مسوتے، تو آپ کنفیوز نہ ہوں.
علت کہتے ہیں واویلس کو، اے ای آئی او یو، اردو میں بھی ہے الف یا واو، اور جو باقی کے واویلس کو چھوڑ کر، علت کو چھوڑ کر جو الفابیٹس آتے ہیں انہیں ہم کنسوننٹ کہتے ہیں، اردو میں ہم حرف صحیح کہتے ہیں یا مسمتے کہتے ہیں۔ لکھیے ان پوائنٹس کو، میم سواد میم تے بڑی مسوتے اور مسمتے، واویلس اینڈ کنسوننٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ انفارمیٹو معلومات بھی ہیں کہ کسی بھی زبان میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 20 حرف علت ہو سکتے ہیں، کم سے کم 3، جیسا کہ اردو میں الف یا واو، اور کوئی جتنی بڑی لینگویج بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ 20 ہو سکتے ہیں، حرف علت کی بات چل رہی ہے واویل، جبکہ کنسوننٹ کی تعداد کم سے کم 8-10 سے لے کر 50-60 تک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اردو اصوات کی کل تعداد 49 ہے، جس کے اندر 10 مسوتے ہیں اور 39 مسمے ہیں، یہ حرف صحیح ہے۔ حرف صحیح کو ہی حرف مفرد حروف بھی کہتے ہیں، حرف صحیح کو مفرد حروف بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انفارمیٹو باتیں ہیں۔ نیکسٹ ہے علم صرف۔ اب ہم نے شروعات میں دیکھ لی، کیا دیکھیں نمبر 1 پہ بتائیے؟ قواعد کی پہلی مرحلے میں ہم نے کون سا حصہ دیکھا؟ علم ہجا، ٹھیک ہے، صوتیاتی نظام۔ اس کے بعد دوسرا ہے علم صرف۔ صوتیاتی نظام نے ہم نے صرف الفابیٹ کے بارے میں، ان کے آوازوں کے بارے میں دیکھے۔ اب اس سے آگے کی اسٹیپ آتی ہے، حرف کے اور آوازوں کے بعد دوسری اسٹیپ آتی ہے علم صرف۔ اب چھوٹے چھوٹے حرف مل کر کیا بناتے ہیں؟ الفاظ بناتے ہیں۔ حروف اور ان کی آوازیں صوتیات کہلائے گا، اور ان حروف سے مل کر جو الفاظ بنیں گے، الفاظ کی تشکیل بنے گی، تو وہ مرحلہ علم صرف کہلائے گا، انگلش میں مارفولوجی کہلائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تسلیم، تسلیم میڈم ہے یہاں پر؟ اکثر سمجھ میں آ رہا ہے؟ اوکے، تو جب الفاظ کی بات آئیں گی، الفاظ کو بنانا، تشکیل دینا، علم صرف کہلائے گا۔ اب اس میں بھی ایک چیز ہے کہ الفاظ کی، علم صرف کی بنیادی اکائی، بہت سارے الفاظ ہیں، اس میں سے ایک لفظ جب ہم لیا جائے گا، علم صرف الفاظ کی تشکیل، ایک لفظ رہے گا تو اسے ہم صرفیہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا وہاں پر ہم نے صوتیات میں ایک صوتیے کو کیا کہا تھا؟ مورفین؟ نہیں، کیا کہا تھا؟ فونیم کہا تھا۔ نظر آ رہا آپ کو یہاں پر؟ یہ دیکھیے یلو سے، ایک حرف تہجی کے ایک حصے کو ہم نے صوتیہ کہا تھا، فونیم۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں، اس میں جو بنیادی اکائی ایک لفظ رہے گا تو ہم اسے صرفیہ کہیں گے، انگلش میں مورفیم کہیں گے۔ اور وہی الفاظ سے جب مجموعہ آ جائیں گا تو وہی صرفیہ مورفوم کہلائے گا، لغت کہلائے گا، لیکزیم۔ اور جب زبان کے الفاظ بامعنی اکائیاں، جیسے کوئی بھی لفظ ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی لفظ آپ لے لیجئے، جیسے پانی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے سابقے میں اور لاحقے میں، اس کے پہلے یا بعد میں کوئی بامعنی لفظ لگتا ہے، ٹھیک ہے، بامعنی لگتا ہے، تو یہ جو ہے مارفولوجی کہلاتا ہے، علم صرف کہلاتا ہے۔ پانی یہ خود ایک لفظ ہے، اگر ہم یہاں کہیں گے کہ ٹھنڈا پانی،
ٹھنڈا پانی ہے، یہ ایک الفاظ کا مجموعہ ہے. ٹھنڈا یہ ایک لفظ ہے، پانی یہ ایک لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ پورے تینوں بھی الفاظ کی تشکیل ہو گئی، تو یہ علم صرف کہلائے گا. سمجھ میں آ رہا؟ پانی کیا ہے؟ صرفیہ ہے. ٹھنڈا صرفیہ ہے یہ بھی صرف. سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کے؟ باریک کی باتیں ہیں. جب ہم الفاظ کی تشکیل دیتے ہیں مارفولوجی، ان میں تبدیلی کا علم ہے، واحد، جمع، الفاظ کی زید، یہ تمام تر چیزیں مارفولوجی کے اندر آتی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پہلا صرف آواز اور حرف تہجی. دوسری اسٹیپ الفاظ. اب الفاظ سے مل کر کیا بنتا ہے بتائیے؟ الفاظ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے. تو یہاں پر با معنی الفاظ سے مل کر اب جب ہم جملوں کی تشکیل کرتے ہیں تو اسے ہم علم نحو کہتے ہیں. با معنی الفاظ سے جملے کی تشکیل کو علم نحو کہا جاتا ہے. اب با معنی الفاظ جب آئیں گے تو اس میں فعل آئے گا، فاعل آئے گا، مفعول آئے گا، اس میں گرامٹیکل چیزیں بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، انگلش میں اسے سنٹیکس کہتے ہیں. چوتھی اسٹیپ ہے معنیات. اب جب آپ نے پہلی اسٹیپ ہم بار بار آپ کو ریپیٹیشن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. الفاظ، ان کی آوازیں. دوسری اسٹیپ پہلی اسٹیپ کون سی ہے؟ حروف اور ان کی آوازیں. دوسری الفاظ اور ان کی ترتیب. تیسرا جملوں کی تشکیل. اب چوتھا جب جملے آپ کے پاس بن چکے ہیں، بامعنی جملے قواعد کے ساتھ آپ کے پاس بن چکے ہیں، ان جملوں کے ذریعے انسان آپس میں کیا کرتے ہیں؟ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی گفتگو کی تشکیل کو قواعد کا جو چوتھا مرحلہ ہے اسے معنیات کہتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسٹیپ وائز یہ سب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سب قواعد کے 4 مراحل پڑھ رہے ہیں. یہ ہر زبان میں ہوگے. ہم اردو پڑھا رہے آپ کو، اس لیے ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ صرف اردو میں ہے، انگلش میں بھی یہی ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے یہاں تک؟ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر رکیں گے، کیونکہ زیادہ چیزیں آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے. تو جتنی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے آج رکھے ہیں ان تمام چیزوں کو بہترین نوٹس کی شکل میں آپ کے پاس رکھیے، یہ آپ کے پرسنل نوٹ رہیں گے. ٹھیک ہے، جس کسی کو بھی اردو زبان اور فن تعلیم اس کتاب کی ضرورت ہے تو آپ ہم کو واٹس ایپ پہ بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے. تو اگلی کلاس کا وقت ٹائم آپ کو واٹس ایپ پر بتا دیا جائے گا. جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں آن لائن کلاس میں تو ان تک ہماری بات پہنچائیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کل ملیں گے پھر. السلام علیکم. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.